علامہ طفیل الرحمان رضوی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کے رشتے میں ایک عمومی حرمت قائم کی ہے، یعنی کہ مرد اور عورت کے آزادانہ جنسی اختلاط پر پابندی قائم کی ہے۔ اس پابندی کے دو مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک ایسی سوسائٹی قائم ہو کہ جس کی بنیاد ایک آزادانہ جنسی تعلق کے بجائے نکاح کے اصول پر ہو، تاکہ ایک مضبوط خاندانی نظام کو فروغ دیا جائے۔ دوسرا مقصد انسان کو آزمانا ہے کہ کون نفس کے منظور تقاضوں کو ڈھیر کر کے خدا کی اطاعت اور بندگی کرتا ہے، اور کون اپنے نفس کو آلودہ کر کے گناہوں کا اور فحاشی کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو یہ دو وہ مقاصد ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انسان پر یہ پابندی عائد کی ہے۔ جو ہی انسان کی زندگی کا آغاز ہوا تو انسان کے ازلی دشمن یعنی شیطان نے اس پر یلغار کر دی، اسے راہ راست سے ہٹانے کے لیے کئی ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ ان چالوں میں ایک اہم منصوبہ یہ تھا کہ انسان کو کیسے برہنگی کی طرف، بے حیائی اور فحاشی کی طرف مائل کیا جائے۔ تو شیطان اس دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کافی حد تک اپنے اس منصوبے پر، اس چال پر کامیاب ہو چکا ہے۔ اس نے کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا، کوئی موقع جانے نہیں دیا کہ انسان کو وہ بے حیائی اور برہنگی کی طرف لے جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو اسلام کا اور مسلمانوں کا ایک اہم جز قرار دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء من الایمان، کہ حیا جو ہے ایمان کا عظیم جز ہے، عظیم حصہ ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر، ایمان والوں کے اندر وہ فحاشی کو عام کر دے، فحاشی کو پھیلا دے، تو اللہ فرماتا ہے ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر دردناک عذاب ہے، اور فرمایا کہ اللہ جانتا ہے لیکن تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ اسی طرح اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم کب کے عذاب میں گرفتار ہو چکے ہوتے، لیکن سن لو اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے، اپنے بندوں پر مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، اسی وجہ سے اب تک تمہیں عذاب میں اللہ نے مبتلا نہیں کیا ہے۔ ورنہ فحاشی ایک ایسا جرم ہے کہ جو معاشرے کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے، معاشرے کو تباہی اور بربادی تک لے جانے کے لیے صرف بے حیائی ہی کافی ہے۔ کسی قوم کو ختم کرنا ہو تو کسی نے کہا تھا کہ ان کے اندر فحاشی کو عام کر دو، وہ قوم خود بخود ختم ہو جائے گی، اور وہ قوم اس قابل نہیں رہے گی کہ وہ آپ کا مقابلہ کر سکے اور آپ کا سامنا کر سکے۔ تو ناظرین کرام، آج ہم یہی دیکھتے ہیں کہ بچپن سے ہی بچوں کو بے حیا اور فحاش بنایا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے کپڑے بچوں کو پہنائے جاتے ہیں، اور اگر کہا جائے تو کہتے ہیں جی ابھی یہ بچی تو ہے۔ علماء کرام اس پر آواز اٹھاتے ہیں تو پھر یہ سننے کو ملتا ہے کہ جی مولوی تو تنگ نظر ہے، علماء کو مولوی کہہ کر حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب وہ بچی اسی طرح بے حیائی پر پروان چڑھتی ہے، اس کی تربیت بے حیائی میں ہی ہوتی ہے، تو وہ اپنے اندر حیا کو مفقود پاتی ہے، وہ بڑی ہوتی ہے تو غیر سنجیدہ ہوتی ہے، وقار اور شائستگی سے وہ خالی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو تربیت ہوئی ہے وہ بچپن سے ہی اسی بے حیائی پر پلی ہے، بڑی ہوئی ہے، اسی وجہ سے وہ بڑے ہو کر معاشرے کے اندر وہی کام کر رہی ہے جو ساری زندگی اس نے سیکھے ہیں، یعنی کہ بے حیائی سیکھی ہے تو معاشرے میں بے حیائی پھیلا رہی ہے۔ اگر وہ اچھی چیزیں سیکھتی تو یقیناً وہ اچھی چیزیں پھیلاتی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ایک ٹہنی اگر وہ ٹیڑھے پن کے ساتھ ایک مرتبہ بڑی ہو جائے تو وہ ٹوٹ تو سکتی ہے لیکن وہ ٹہنی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جو بچیاں ایک مرتبہ ٹیڑھے پن پر، بے حیائی پر، فحاشی پر پروان چڑھ جاتے ہیں تو وہ معاشرے کو تباہ تو کر سکتے ہیں لیکن معاشرے کو سدھار نہیں سکتے۔ وہ خود تو ختم ہو سکتے ہیں لیکن وہ کبھی دوبارہ سیدھے راستے پر نہیں آ سکتے، یا ان کو سیدھے راستے پر لانا اتنا دشوار ہوتا ہے کہ جس طرح
سوئی سے پہاڑ کو کریدنا، تو یہ بات والدین کو بھی سوچنی چاہیے اور معاشرے میں ہر اس شخص کو سوچنی چاہیے جو ایک ذمہ دار ہے اور مسئول ہے۔ تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس فحاشی کو عام سمجھا جاتا ہے، اور پھر اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور جیسے واقعات رونما ہوتے ہیں، اور اسی طرح گلشن حدید کے اندر جو واقعہ رونما ہوا یہ بھی اپنی جگہ ایک قابل افسوس معاملہ ہے۔ اسی طرح دیگر جگہ پر کئی واقعات تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو رپورٹ ہی نہیں ہو پاتے ہیں۔ کئی جگہ پر یہ فحاشی اور عریانے کی وجہ سے یونیورسٹیز کے اندر اور تعلیمی اداروں کے اندر ایسا معاملہ سامنے آتا ہے، تو اس کی مین اور اصل جو وجہ ہوتی ہے وہ بے حیائی اور فحاشی ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے بچیوں کا شروع سے ہی خیال رکھیں اور انہیں پردے کی عادت ڈالیں تو یہ واقعات رونما نہ ہوں۔ اور تعلیمی اداروں کے حوالے سے ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ ہمارے جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر مرد و زن کا اختلاط ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر کہیں الگ الگ سلسلہ ہے بھی صحیح تو وہاں پر صرف تعلیم پر توجہ دی جاتی ہے، تربیت کا فقدان ہوتا ہے۔ تو مجھے یہاں پر ایک بات کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے استاد محترم پیر و مرشدی حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سیدنا خواجہ اقرار الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا یہ مشن تھا اور ان کی یہ چاہت تھی کہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے کہ جس کے اندر انسان کو، مرد و زن کو الگ الگ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دی جائے اور ساتھ میں دینی تعلیم بھی دی جائے اور دنیاوی تعلیم سے بھی مالا مال کیا جائے، تاکہ وہ شخص اگر اس ادارے سے فارغ ہوتا ہے تو وہ اتنا قابل ہو کہ وہ اپنی دنیا بھی سنوار سکے اور دین کے مطابق اپنی زندگی بھی بسر کر سکے اور آخرت کو وہ برباد ہونے سے بچا سکے۔ تو ناظرین کرام، حضرت کا جو یہ مشن تھا اس مشن پر حضرت کام کرتے رہے، ان کے صاحبزادگان کام کرتے رہے، لیکن چونکہ حضرت کی زندگی نے وفا نہیں کی تو گزشتہ سال حضرت اس دنیا سے رحلت فرما گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن وہ اپنا یہ مشن اپنے صاحبزادگان کے سپرد کر گئے اور وہ اس مشن پر کام کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت انہیں جلد از جلد اس پر کامیابی عطا فرمائے، تاکہ ہمارے معاشرے کا جو قیمتی اثاثہ ہے، جو نوجوان بچے ہیں، جو بچیاں ہیں، جو اس تعلیم کے حصول کے لیے ایسے تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں کہ جہاں پر نقاب پر پابندی ہوتی ہے، جہاں پر پردہ کرنے پر پابندی ہوتی ہے، جہاں پر ایسے چست لباس پہننے کا آرڈر اور حکم ہوتا ہے کہ انسان کا سر شرم سے جھک جائے، دعا ہے اللہ رب العزت صاحبزادگان قبلہ سید مصباح الحق شاہ صاحب، قبلہ سید محمد القذافی شاہ صاحب، قبلہ سید رضا الحق شاہ صاحب، اللہ ان سب کو کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کے مشن کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔